بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا قرآن کو سیکھنے کا۔ اس پہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 115 تک کلیئر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 115 سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ۔ ولا اور نہ تقولو تم کہو لما وہ جو تصفو بیان کرتی ہیں السنتکم زبانیں تمہاری الکذب جھوٹ ہذا یہ حلال حلال ہے وہذا اور یہ حرام حرام ہے لتفتروا تاکہ تم گھڑ سکو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر الکذب جھوٹ ان بے شک الذین وہ لوگ جو یفترون گھڑتے ہیں علی اللہ تعالیٰ پر الکذب جھوٹ لا یفلحون نہیں وہ فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حلال اور حرام کے اختیارات میرے پاس ہیں، کہ کسی بھی چیز کو حلال قرار دینا اور کسی بھی چیز کو حرام قرار دینا یہ اختیار صرف اور صرف ایک ذات کے پاس ہے اور اس ذات کا نام ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں جو کسی چیز کو بھی حلال اور کسی چیز کو بھی حرام قرار دے، اور اسی طریقے سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اس طریقے سے ہم نے پچھلی آیت کے اندر آیت نمبر 115 کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ نے 4 قسم کی چیزوں کو حرام قرار دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، فرمایا کہ 4 چیزیں حرام ہیں، اور پھر ان کے ساتھ اصول بھی بیان کر دیے کہ یہ 4 چیز جو حرام قرار دی ہیں یہ حلال کب ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام سب چیزوں کو واضح کر دیا۔ اب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ہستی اس کائنات میں کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو حلال حرام قرار دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا تو رسول بولتے تھے، اس کے علاوہ رسول کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہی وہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حلال اور حرام کے اختیارات تو میرے پاس ہیں، تو تم کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار نہ دو۔ کوئی بھی شخص اپنے اوپر کسی بھی خاص چیز کو حلال یا حرام قرار نہ دے دے، یا کسی انسان کے کہنے پر، کسی اپنے پیر فقیر یا ولی یا بابے کے کہنے پر کسی بھی چیز کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہ قرار دے دے۔ وہ کہیں کہ بھئی تمہارے لیے پیاز اب آج کے بعد حرام ہے، تم نے پیاز نہیں کھانا۔ بھئی کیوں نہیں کھانا؟ کوئی میڈیکل ایشو ہے؟ نہیں کوئی میڈیکل ایشو نہیں، پھر کیوں حرام ہے؟ بس جی پیر صاحب نے کہا نہیں کھانا، پیر صاحب نے کہا جمعرات والے دن بڑا گوشت نہیں کھانا، اور بڑا گوشت کدھر جائے گا؟ وہ بڑا گوشت دربار میں جائے گا۔ یہ کون سے طریقہ کار ہے؟ کون سے حلال اور حرام کی چیزیں؟ حلال اور حرام قرار دینا یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ یہ جی نظر اللہ نیاز حسین یہ بالکل حلال ہے، کس نے کہہ دیا حلال ہے؟ اللہ نے حلال قرار دیا؟ نہیں، اللہ نے تو حرام قرار دیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی بھی نیاز آپ تقسیم کریں گے وہ ساری کی ساری حرام ہوگی۔ جب اللہ نے اس چیزوں کو حرام قرار دیا تو ہم کون ہوتے ہیں، ہمارے یہ بزرگ کون ہوتے ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دے؟ کسی کے پاس کوئی کسی قسم کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے۔ پھر فرمایا کہ یہ صرف اور صرف انسان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ ہیں جو انسان خود بیان کرتا ہے ان جھوٹی باتوں کو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یفترون گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر الکذب جھوٹ لا یفلحون، فرمایا وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ یہی تو جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ نے کسی کو حرام قرار دیا ہے اور یہ اس چیز کو حلال قرار دے لے، یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یہ لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لا یفلحون جو تذکرہ کی ہے، نہ تو ان کو دنیا میں کبھی نہ کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر یہ جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اصل فلاح تو کامیابی جنت کی صورت میں ہی ہے نا۔ اللہ نے کیا لا یفلحون کیٹیگوریکلی بیان کر دیا ہے کہ بھئی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح جون سی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کہہ دے کہ لا یفلحون وہ فلاح نہیں پا سکتے تو قطعاً جنت میں بھی نہیں جا سکتا، دنیا میں بھی کبھی عزت و مقام مرتبہ نہیں پا سکتا۔ پھر فرمایا متاع قلیل فائدہ ہے تھوڑا سا، ولہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ہاں یہ ان حلال و حرام چیزوں کو کر کے یہ اپنے لیے دنیا کا تھوڑا سا مال تو اکٹھا کر لیں گے، نظر اللہ نیاز حسین کے نام پر چند پیسے بٹور لیں گے،
ٹھیک ہے، کل 7ویں 11ویں 40ویں کی بنا پر گھروں کے اندر جا کے لنگر کھا لیں گے اور سالانہ لنگر اپنے درباروں پہ تقسیم کروا لیں گے، چندے کے ڈبے لگا کے درباروں کے اوپر بڑے بڑے ڈبے لگا کے بینک آف پنجاب کی مہر لگا کے اس ڈبوں میں سے اربوں روپیہ نکال سکتے ہیں، یہ دنیا کا مال کما سکتے ہیں، متاع قلیل، یہ ساری دنیا کا مال ملا لیں تب بھی متاع قلیل ہے، یہ بہت تھوڑا سا مال ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، لیکن یاد رکھیں ان کے لیے آخرت کا جو عذاب ہے وہ عذاب علیم، دردناک ترین عذاب، ایسا دردناک جو بار بار درد کا احساس دلوائے ان کو۔ پھر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جو ہادو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے، ما جو قصصنا بیان کیا ہم نے، علی قبل کا آپ پر اس سے پہلے، وما اور نہیں، ظلمناہم ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو یہودی بن گئے انہوں نے اپنے اوپر خود ہی کوئی چیزیں حرام قرار دی ہوئی تھی، کہا تھا کہ یہ جو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کا متعلق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری امتوں کے اوپر حرام قرار دیے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، ان کی اپنی کمائیوں کے سبب، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام قرار دے دی کہ آج کے بعد تم پر یہ چیزیں حرام ہیں، جن میں سے ایک چیز ہفتے کے دن مچھلی کا پکڑنا، ہفتے کے دن کاروبار کرنا، اسی طریقے سے اونٹ کی چربی اور یہ ساری کی چربی کھانا اور یہ چربی کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی تھی۔ غالباً اونٹنی کا دودھ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شاید حرام قرار دیا تھا۔ اس طرح کی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مخصوص حرام کی ہوئی تھیں، وہ بھی کیوں حرام کی تھی؟ کیونکہ ان کے اعمال اتنے برے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پہ ان کے اوپر یہ چیزیں حرام قرار دے دیں، اور یہ اپنے اس حرام کردہ چیزوں کو گلیمرائز کرنے کے لیے کہتے تھے کہ پچھلی امتوں پر بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم پھر ان بے شک للذین ان کے لیے جنہوں نے عاملوا عمل کیے السوء برے بجہالۃ بوجہ جہالت کے، ثم پھر تابوا انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا انہوں نے اصلاح کر لی، ان بے شک ربک رب آپ کا، من بعد یا اس کے بعد، لغفور رحیم البتہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ساری چیزوں کے باوجود تم جتنے مرضی برے اعمال کر لو، ساری زندگی برے اعمال کرتے رہو، برے اعمال کرنے کے بعد بھی تم ایک مرتبہ میرے سے آ کے معافی مانگ لو، میں مانتا ہوں کہ تم جو برے اعمال کر رہے ہو یہ جہالت کی بنیاد پر ہے، یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے۔ انسان زندگی کے اندر کوئی بھی گناہ کا عمل کرتا ہے وہ جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے، وہ جاہل اس وقت ہو رہا ہوتا ہے جس وقت وہ یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان، ہم تو کہتے ہیں کہ نا انسان کو تو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے گناہ، یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز ثواب ہے، اس چیز کا گناہ جو انسان یہ ہے اور اسی کا ثواب یہ ہے، اور یہ جو انسان ہے اس گناہ کی سزا جو انسان وہ یہ ہوگی، اور اس نیکی کی سزا جو انسان ہے جزا یہ ہوگی، یہ ہر بندے کو ہی پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو گناہ کر رہے ہو بجہالت، بوجہ جہالت کر رہے ہو، جہالت کی وجہ سے کر رہے ہو، تم لوگ جاہل ہوتے ہو، کم عقل ہوتے ہو اس وقت۔ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ گناہ کرتے وقت اپنے مائنڈ کے اندر کہیں پیچھے، مائنڈ کے کسی پرانے کسی کونے کے اندر تو یہ چیزیں بیٹھی ہوئیں کہ ہاں جی یہ چیزیں گناہ ہیں، لیکن اس ٹائم اس کو وہ گناہ فیل نہیں ہو رہا ہوگا، اس ٹائم اس کے مائنڈ کے اندر اس گناہ کی سزا نہیں موجود ہوتی، وہ اس سزا سے بھول چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا بجہالت، یہ جہالت کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس طریقے سے بھی گناہ تم نے کیے ہیں، اگر ایک مرتبہ پلٹ کے میرے پاس آ جاؤ گے، ثم تابوا انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی گناہ کرنے کے بعد، اور صرف توبہ ہی نہیں، وَأَصْلَحُوا انہوں نے اصلاح کر لی، یعنی اس کی درستی کر لی، اس کو ٹھیک کر لیا۔ پہلے گناہ کر رہے تھے، اب اس گناہ کو چھوڑ کے نیکی کا عمل کرنا شروع کر دیا، اس گناہ کو گناہ تسلیم کیا، اس پہ شرمندہ ہوئے، اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کیا، اور اس گناہ کے کرنے کی وجہ جن لوگوں کو نقصان ہوا ان سے معافی مانگ لی۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا تب بھی فضل ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد بھی اگر کوئی بندہ معافی مانگ لے اور معافی اس طریقے سے مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معافی کو قبول کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ قبول کرے تو کدھر جائیں گے؟ پھر فرمایا ان ابراہیم بے شک ابراہیم کان تھا امتن ایک امت، قانتن مطیع فرما بردار، للہ اللہ کے لیے، حنیفہ یکسو، ولم اور نہ یکو تھا وہ من المشرکین مشرکوں میں سے۔
اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ کیا، پہلی صفت کا تذکرہ کیا کہ فرمایا کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ اب یہ امت کا لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ایک واحد بندے کے لیے کیوں کیا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے بندے ہونے کے باوجود ایک امت جتنا کام کر گئے، اتنی بڑی دین کی خدمت کر گئے کہ وہ آج تک آنے والے کوئی انسان نہیں کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور جس طریقے سے توحید کا پیغام ساری دنیا تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کے طور پہ گردانا ہے۔ یہی وجہ کہ آج تک آنے والی جتنی اقوام ہیں وہ سب کا سب اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ آپ کو ہر مذہب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مل جائے گا، کہیں پر ابراہم کے نام سے مل جائے گا، کہیں پر جو ان سے ہے وہ بدھا کے نام پر مل جائے گا۔ لوگوں مشہور ہے کہ آج بھی جو بدھسٹ ہیں ان کے اندر مشہور ہے کہ بدھا جو ان سے ہیں یہ ایک نیک بزرگ تھے، اور وہ نیک بزرگ کون تھے ذرا ان کی ہسٹری پڑھے تو آپ کو اس طرح فیل ہوگا شاید ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اس طرح ابراہم آپ کو مل جائے گا، اس طرح آپ کو جو ان سے ہے نا وہ اور بھی کئی الفاظ آپ کو مل جائیں گے دوسرے مذاہب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ملتے جلتے اور ان کی شخصیت سے ملتے جلتے۔ یعنی ہر امت اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹ کرنے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ امتن قانتا قانتا، کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے قانتاً، فرما بردار۔ کس کے لیے فرما بردار تھے؟ للہ حنیفہ، اللہ تعالیٰ کے لیے حنیفہ یکسو ہو کر، یعنی کہ فلی فوکس تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر فوکس تھے، توحید کے اوپر فوکس تھے۔ ان کی پوری زندگی کی جو درس تھا وہ توحید کے علاوہ نہیں تھا کوئی چیز۔ پوری زندگی کی تبلیغ کے اندر کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دی، شرک کی بات نہیں کی، شرک کی مذمت ضرور کی، توحید کی دعوت دی پوری زندگی۔ اور یہ جو توحید کی دعوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیتے رہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جو وصف بیان کیے وہ امت محمدیہ کے اندر جا کے بیان کیے، یعنی کہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اس بات کا احساس دلوا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح تم نے یکسو رہ کر توحید کے اوپر کام کرنا ہے۔ توحید پہ جب چلو گے مشکلات آئیں گی، تمہیں لوگ مختلف قسم کے لیبلز لگائیں گے، مختلف قسم کے تانے دیں گے، لیکن تم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد رکھنا ہے۔ وہ اکیلے بندے تھے اور پوری دنیا مخالف تھی، وہ اکیلے اور ان کی بیوی ایک جگہ تھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ملا کر ایک امت قرار دیا، اور پوری دنیا مخالفت کرتی تھی، ساری دنیا مخالفت کرتی رہی، ساری دنیا ان کو جو ان سے ہے نا وہ برا بھلا کہتی رہی، نقصان پہنچانے پہ لگی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام توحید سے نہیں پھرے۔ یہ اللہ تعالیٰ درس دینا چاہ رہے ہیں۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آج جتنے بھی مذہب ہیں دوسرے اسلام سے ہٹ کے، یہ سارے کے سارے مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے سب سے بڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ تو مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں۔ جب وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اس کا مطلب تم لوگ شرک کر رہے ہو، تم لوگ ان کے نظریے سے ہٹ چکے، تم لوگ ان کے مذہب سے ہٹ چکے، مسلک سے ہٹ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت امتن، امت کے طور پہ بیان کی، دوسری صفت فرمایا قانتاً، فرما بردار، تیسری صفت فرمایا للہ حنیفہ، پھر فرمایا چوتھی صفت کہ ولم یک من المشرکین، پھر فرمایا شاکرن، شکر گزار تھا، لانعمہ، اس کی نعمتوں پر، اجتباہ، اس نے چن لیا اسے، وہداہ، اور اسے ہدایت دی، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔ پانچویں صفت جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی، وہ بیان فرمایا شاکرا لانعمہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ شکر کی ایک براڈ سی ڈیفینیشن کروں تو وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا جائے۔ جس طریقے سے اللہ نے نعمت دی ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس نعمت کا جو استعمال شریعت نے بتایا اس کے مطابق استعمال کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا شاکرا لانعمہ، کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے، نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اٹ مینس کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا، صحیح استعمال کے بعد زبان سے بھی شکر ادا کیا اور عمل سے شکر کر کے دکھایا، اور دل کے اندر بھی شاکر تھے۔
زبان سے شکر یہی ہے کہ اللہ کی ہر بات پہ شکر ادا کریں، ہر نعمت پہ شکر ادا کریں، اور عمل سے شکر یہ ہے کہ انسان اس نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی اور سوچنے کی صلاحیت دی تو انہوں نے اس کے ذریعے سے ایسے ایسے بت پرستوں کے خلاف کام کیے۔ سوچ کے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سوچ کا مادہ دیا، وہ سوچ سکتے تھے، بڑا اچھے طریقے سے سوچ سکتے تھے۔ انہوں نے سوچ کے ذریعے سے سوچ کو استعمال میں لاتے ہوئے، اس انٹلیکچولیزم کو استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے جب مشرکوں کی غیر موجودگی کے اندر ان کے تمام بتوں کے سر توڑ دیے، اور توڑ کر وہ کلہاڑی ایک بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دی۔ لوگوں نے آ کے کہا کہ ابراہیم تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگے میں نے تو نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو بت ہے اس سے پوچھو جس کے کندھے کے اوپر یہ کلہاڑی پڑی ہے، اس سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا کہ کس نے یہ بتوں کے سر توڑے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں بولتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ بولتے نہیں تو ان سے فریاد کیوں کرتے ہو؟ ان کو اپنی مشکلات کیوں سناتے؟ ان کو حاجت روا مشکل کشا کیوں مانتے ہو؟ ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اب وہ لوگ ہکے بکے رہ گئے۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی سوچ، جو اللہ تعالیٰ نے سوچ کو نعمت کے طور پہ دیا، اور انہوں نے صحیح استعمال کیا اور لوگوں کو توحید کی طرف قائل کیا۔ فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے، اس دور کے تمام انسانوں میں سے اجتباہ چن لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وہداہ اور ہدایت دی ان کو، صراط الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یعنی توحید کے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وآتیناہ اور دی ہم نے اسے، فی دنیا میں حسنتاً بلائی، وانہ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں لمن الصالحین البتہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں دنیا میں ہی جو ان سے ہے ان کی طرف ان کو فی الدنیا حسن، ان کو دنیا کے اندر بلائی دی۔ دنیا کے اندر بلائی کیا دی؟ ان کے جو ان سے ہے وہ آنے والے لوگوں کے اندر تذکرہ خیر کیا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ آنے والے لوگوں کے اندر، تمام انبیاء کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے۔ یہ کتنا بڑا احسان تھا، یہ فی الدنیا حسنہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طریقے سے تمام انسانیت جو ان سے ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تک اپنی نسبت قائم کرتی ہے، تو یہ فی الدنیا حسنہ نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوں گے۔ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلق ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم پھر اوحینا وحی کی ہم نے الیک طرف آپ کے ان اتبع کہ پیروی کیجئے ملت کی ابراہیم کی حنیفہ جو یکسو تھا، وما اور نہیں کانو تھا وہ من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے وحی کی الینا طرف آپ کی، ہم نے وحی کی۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں کہ آپ جو ان سے ہے وہ کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ کس بات کی؟ کہ فرمایا کہ ان اتبع تم پیروی کرو۔ کس کی پیروی کرو؟ ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری، جن اصولوں پہ رہ گزاری، ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارو۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار توحید کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار توحید کی طرف دعوت دین کا حکمت کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار محبت بھرا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار الفت بھرا تھا اور نصیحت کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دعوت دین کا طریقہ کار نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا تھا اور خیر خواہی رکھنا تھا دلوں کے اندر، اور دعا کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بھی دعا کی، آزر کے لیے، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی اچھے انداز میں۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی سورج کو خدا تسلیم کیا، کبھی چاند کو، اور پھر جب وہ ڈھل جاتے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا جو ڈھل جائے، میرا خدا تو وہ ہے جو کہ ہر وقت جو ان سے ہے بلند و بالا ہے، وہ کسی صورت بھی نیچے نہیں ہو سکتا، کسی صورت بھی اس کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ چاند، سورج، ستارے سارے ڈھل سکتے ہیں،
یہ سارے ڈوب سکتے ہیں لیکن میرا خالق کائنات وہ کبھی بھی وہ ڈوب نہیں سکتا، وہ کبھی بھی غروب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فرمایا کہ وما كان من المشرکین، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، لہٰذا آپ نے بھی شرک کے پیچھے نہیں چلنا، آپ نے بھی مشرکوں کی بات کے پیچھے نہیں چلنا، مشرکوں کی بات کا رد کرنا ہے، شرک کا رد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہی وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 123 تک ڈسکس کی ہے۔ چلیں یہی تک انشاءاللہ کافی ہے، یہاں سے آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے اندر سٹارٹ کریں گے۔ اس پورے لیسن کے اندر میں نے جو کچھ ہی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔